الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے 248 تک ان 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے قرآن، پورے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا
کیا آپ کو نہیں معلوم الی الملائی اس جماعت کے بارے میں من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے تھی من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی اللہ مبعث لنا لنبی اپنے نبی سے ابعث لنا مقرر فرمائیے ہمارے لیے ملکن کوئی بادشاہ کوئی سپہ سالار کوئی جرنیل نقاتل فی سبیل اللہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں اللہ کے راستے میں لڑیں قال نبی نے فرمایا حل عصیتم تم سے تو یہ بھی توقع ہے کہ ان کتب علیکم القتال اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا لڑنا فرض کر دیا گیا اللہ تقاتلوا یہ کہ تم نہ لڑو گے قالوا وہ کہنے لگے وما لنا ہمیں کیا ہو گیا ہے اللہ نقاتلا کہ ہم نہ لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقد اخرجنا اور پکی بات ہے کہ ہمیں نکالا گیا ہے من دیارنا ہمارے گھروں سے و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے فلما پس جب کتب علیہم القتال فرض کر دیا گیا ان لوگوں کے اوپر لڑنا قتال کرنا تولوا تو وہ پھر گئے الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والے ہیں بالظالمین ظالم لوگوں کو وقال لهم نبیہم اور ان سے کہا ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قد بعث پکی بات ہے کہ مقرر کر لیا ہے لکم تمہارے لیے بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر لیا ہے طالوت ملکہ حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کے طور پہ جرنیل کے طور پہ قالوا وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا کس طرح ہوگا اس کے لیے ہمارے اوپر حکمرانی کرنا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے حکمرانی کے منہ اس کی بنسبت وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ اور نہیں دی گئی اس کو سعۃ من المال مال میں وسعت قالا تو پیغمبر نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اصطفاہ علیکم اسے چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر وزادہ اور اس کو زیادہ دیا ہے بسطتاً فی العلم علم میں پھیلاؤ والجسم اور جسم میں پھیلاؤ علم اور جسم کے اعتبار سے اسے زیادہ دیا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی ملکہ اپنا ملک عطا کرتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت دینے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے وقال لهم نبیہم اور کہا ان سے ان کے پیغمبر نے ان آیت ملکی ہی بے شک اس کے اقتدار کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت کہ آئے گا تمہارے پاس ایک ایسا تابوت ایک ایسا صندوق فیہ سکینۃ من ربکم کہ اس میں کچھ تسلی کی چیزیں ہوں گی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیۃ اور کچھ باقی ماندہ چیزیں مما ترک آل موسیٰ جو چھوڑی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے خاندان نے و آل ہارون اور ہارون علیہ السلام کے خاندان نے تحملہ الملائکہ اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے
ان فی ذالک، بے شک اس چیز میں، صندوق کے لانے میں، لآیۃ لکم، البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 سے 48 تک 3 آیات کا ترجمہ آپ نے سنا۔ کل کے درس میں بھی گزرا تھا، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جہاد اور قتال کا حکم دیا، ترغیب دی کہ اللہ کے دین کے دشمنوں سے لڑتے رہو۔ آج کا جو درس کی آیات ہیں، ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا خاندان مصر اور فلسطین کے درمیان ایک سمندر ہے، دریا ہے، اس کے کنارے آ کر آباد ہو گیا۔ وہ علاقہ بڑا زرخیز تھا اور یہ لوگ بھی بڑے محنتی تھے۔ انہوں نے بڑی محنت مشقت کے ساتھ کمانا شروع کر دیا، مالدار بن گئے، اور علاقہ بھی زرخیز تھا اور محنت بھی تھی، تو خوب مالداری ان کو حاصل ہو گئی۔ لیکن ان کے مقابلے میں کچھ فاصلے، کچھ ایک جگہ پر ایک عمالقہ نامی ایک قوم رہتی تھی، جو قوم عاد کی آگے نسل میں سے آ رہی تھی، اور وہ جسمانی اعتبار سے بڑے طاقتور تھے، جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور، مالی اعتبار سے بھی ان کی پوزیشن ان بنی اسرائیلیوں سے زیادہ مضبوط تھی۔ اب چونکہ پاور ان کے پاس تھی، اور جب بھی دنیا کے اندر پاور جس کے پاس زیادہ ہوتی ہے، بس اختیارات بھی اس کے پاس ہوتے ہیں، منمانی بھی وہ اپنی کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جدھر مرضی ہانک کے لے جائے۔ تو جو پاورفل ہوتا ہے، پاور والا ہوتا ہے، وہ ساری دنیا کو اپنی پاور کے نیچے لگانا چاہتا ہے اور سپر پاور بننا چاہتا ہے۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، امریکہ، روس، چائنا، کس چیز کی جنگ ہے؟ سپر پاور بننے کی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے زمانے میں روم اور فارس دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، جو ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ برسر پیکار رہتی تھی۔ تو یہ عمالقہ نامی قوم، یہ بڑی ظالم اور جابر، جسمانی اعتبار سے بڑی مضبوط تھی، مالی اعتبار سے بھی مضبوط تھی، بنی اسرائیلیوں سے زیادہ طاقتور تھی۔ تو وہ چھاپا مارتی، حملہ کرتی، اور بنی اسرائیلیوں کو، ان کو قتل بھی کر دیتی، ان کی اولاد کو قتل کرتی ان کی آنکھوں کے سامنے، اور کچھ کو پکڑ کے قیدی بنا کر لے جاتی، ان کی بچیوں، ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر لے جاتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 30,000 کے قریب بنی اسرائیل کی بچیوں کو عمالقہ والے اٹھا کے لے گئے۔ 30,000 بچیاں۔ ہم تصور کریں کہ کسی قوم اور کسی خاندان کی اگر ایک بچی کو کوئی اٹھا کر لے جائے، اگر وہ غیرت مند ہیں تو ان کے اوپر نیند حرام ہو جاتی ہے، سکون ہی نہیں آتا، چین ہی نہیں آتا، ہمارے خاندان کی بچی گئی ہے، ہماری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ 30,000 بچیوں کو عمالقہ والے اٹھا کے لے گئے۔ اب جب عمالقہ کی ظلم زیادتیاں وہ حد سے بڑھ گئیں، تو یہ بنی اسرائیل والے اپنے نبی کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، ان کے بعد ایک پیغمبر آئے، حضرت شمویل علیہ السلام۔ حضرت شمویل علیہ السلام وہ اس زمانے میں موجود تھے۔ ان پیغمبروں کے پاس بنی اسرائیل والے آئے، قوم والے آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں ظلم و تشدد، بربریت، ہماری بچیوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم زیادتی کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں ہمارے اوپر جہاد و قتال کا حکم نازل فرمائیں، ہم ان کے ساتھ جہاد کریں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آپ اللہ سے فرمائیں کوئی جرنیل ہمارے اوپر مقرر کر دیں، اس لیے کہ نبی کی موجودگی میں کوئی اور قیادت نہیں کر سکتا، نبی خود قائد ہوتا ہے۔ لیکن شمویل علیہ السلام بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تھے، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ اب یہ بھی جانتے تھے کہ میدان جہاد میں کمانڈر تو وہ ہوگا جو کہ جوان ہو، طاقتور ہو، وہ خود
اگلی صفوں میں آ کر لڑ بھی سکے. کمانڈر اگر پیچھے ہوگا تو لڑیں گے کیسے؟ جنگ لڑتے تو سپاہی ہیں لیکن لڑاتا کون ہے؟ کمانڈر لڑاتا ہے. کمانڈر ان کو جنگی وہ گر سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، اور پھر وہ تدابیر اختیار کرتا ہے اور پوری فورس کو لڑاتا ہے. تو لڑتے تو سپاہی ہیں لیکن لڑاتا کمانڈر ہے. کمانڈر کا ذہن چلتا ہے اور ذہن سے وہ باطل کو شکست دیتا ہے، مد مقابل کو شکست دیتا ہے. تو فرمایا آپ چونکہ بہت بزرگ ہو گئے ہیں، بہت عمر آپ کی زیادہ ہو گئی ہے، آپ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ایک تو جہاد و قتال کا حکم اس کی درخواست کریں کہ ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے، اور دوسرا یہ کہ کوئی کمانڈر مقرر کر دیں، جرنیل مقرر کر دیں، سپہ سالار مقرر کر دیں کہ جس کے ساتھ مل کے ہم ہمالکا کے خلاف جہاد کریں. تو جب قوم کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الملائی، کیا آپ نے اس جماعت کی طرف نہیں دیکھا؟ کیا آپ کو اس جماعت کے احوال نہیں پہنچے؟ کون سی جماعت؟ من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھی. اور آئی کب؟ من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے واپس تشریف لے جانے کے بعد وہ آئی، ان کی نسل میں سے. اور انہوں نے آ کے کہا اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، اپنے نبی سے کہنے لگے کہ ابعث لنا ملکا، اللہ تعالیٰ سے فرمائیے ہمارے لیے کوئی ملک، کوئی بادشاہ، کوئی جرنیل، کوئی سپہ سالار مقرر کریں. سپہ سالار مقرر ہوگا پھر ہم کیا کریں گے؟ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اس کے ساتھ مل کر لڑیں گے. اس لیے کہ سپہ سالار ہونا تو لازمی ہے، کمانڈر کا ہونا، امیر کا ہونا لازمی ہے. اگر امیر نہیں ہوگا، کمانڈر نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنی منمانی کرے گا، اپنی مرضی کرے گا، اور ہر اپنی مرضی کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا. اور جو جنگ ہوتی ہے، جنگ میں نظم و ضبط کا ہونا ضروری ہے. نظم و ضبط ہوگا تو کمانڈر اپنی فورس کو نقصان سے بچا لے گا اور مد مقابل کا زیادہ سے زیادہ نقصان کروائے گا. اس لیے کہ پوری فورس ایک کمانڈر کے حکم پر قدم بڑھائے گی اور ایک کمانڈر کے حکم پر رک جائے گی، تو اس کا فائدہ ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے ایک کمانڈر مقرر کر دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں، اس کے ساتھ مل کر قتال کریں. تو نبی جو وقت کے تھے انہوں نے فرمایا، چونکہ جانتے تو تھے اس قوم کو، فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. تو نبی نے آگے سے فرمایا کہ میں آپ کو جانتا ہوں آپ کتنے جہاد کرنے والے ہیں، کتنے لڑنے کر والے ہیں. باتیں کرنا تو بڑی آسان ہوتی ہیں، جہاد کرنا بڑا مشکل ہے. وہاں تو جان جاتی ہے، وہاں تو شہادتیں دینی پڑتی ہیں، زخمی ہونا پڑتا ہے، بیویاں بیوہ اور بچے یتیم ہوتے ہیں. لڑنا تو ہر غیرے کا کام نہیں ہے کہ ہر بندہ لڑنا شروع کر دے. ہر ایک کے پاس اتنا جگرا نہیں ہوتا کہ وہ میدان جہاد میں اترے اور لڑنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوتا. تو نبی چونکہ قوم کے مزاج سے واقف تھے، انہوں نے فرمایا کہ قال هل عصیتم، کہ تم سے تو یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے قتال فرض کر دیا، لڑنا دین کے دشمنوں سے فرض کر دیا، تو پھر تمہارا طرز عمل کیا ہوگا؟ اللہ تقاتلو، کہ تم لڑنے سے انکار کر دو گے، تم کہو گے یہ مشکل کام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں کر پائیں گے. تم یہ بھی کہہ سکتے ہو. جب پیغمبر نے آگے سے یہ بات کہی تو قوم کہنے لگی، قالو، قوم نے کہا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے، ہم کیوں اللہ کے راستے میں قتال نہیں کریں گے. حالانکہ قتال کرنے کی وجوہات بہت ساری ہمارے پاس موجود ہیں. وہ کون کون سی؟ خود وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم قتال کرنے کی وجہ کیا ہمارے پاس؟ وقد اخرجنا من دیارنا، اس لیے کہ یہ ظالم عمالقہ نے ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا. تو یہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال رہے ہیں. تو گھروں سے نکال کے کتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے ہمارے اوپر، زیادتی کیا. ہم نے کتنی محنت اور مشقت سے یہ گھر آباد کیے، گھر بنائے، تعمیر کیے، اب یہ آئے اور انہوں نے ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیا. تو یہ ایک جرم ہے اس کا. آگے فرمایا وَأَبْنَائِنَا، اور ہمارے بیٹوں سے ہمیں دور کر دیا، یعنی یا تو ہمارے سامنے ہمارے بیٹوں کو شہید کر دیا، یا ہمارے بیٹوں کو ہم سے چھین کے لے گئے.
بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں بھی شامل ہیں، بیٹیوں اور بیٹوں کو چھین کے لے گئے، ان کو جا کر وہاں پہ غلام اور باندیاں بنا کر ان سے کام کروا رہے ہیں۔ یہ کتنا ظلم ہے کہ گھروں سے بھی نکال دیا، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی ہم سے چھین کے لے گئے، ان کو غلام باندیاں بنا کر ان سے کام کروا رہے ہیں۔ تو یہ قتال کرنے کی تھوڑی وجہ ہے، یہ اتنا بڑی وجہ ہے، اتنا بڑا ظلم زیادتی ہمارے پاس اوپر کی گئی ہے، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہم تو لڑیں گے۔ قوم نے آگے سے یہ کہا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم کے ولولے اور جذبے اور جوش کو دیکھتے ہوئے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پس جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا، ان سے کہا گیا اچھا تم لڑنا چاہتے ہو اور جہاد و قتال کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے، بڑا دل کر رہا ہے، تو آ جاؤ ٹھیک ہے لڑو، جہاد کی پرمیشن تمہیں دے دی گئی ہے، اب عمالقہ کے خلاف نکلو اور جہاد کرو، ان کے ساتھ لڑنا شروع کرو۔ تو جب جہاد کا حکم دے دیا گیا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ تولوا، انہوں نے منہ پھیر دیا، پیٹ پھیر دی، یعنی جہاد کا حکم مل گیا کہ اب لڑو، نکلو، تو یہ نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ پہلے حکم مانگا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اجازت دے دی، اب جب حکم آ گیا، اب اس حکم کو فالو کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ مشکل کام ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، وہ تو اتنی جابر قوم ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے لڑیں گے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے انکار کر دیا، تولوا، انہوں نے منہ پھیر دیا، انکار کر دیا۔ آگے فرمایا الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، چند لوگوں نے کہا ہم لڑیں گے۔ اب یہ چند کتنے تھے؟ آگے آنے والے کل کے درس میں اس کے اوپر بات ہو جائے گی۔ سوائے چند لوگ وہ میدان جہاد میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا ہم لڑیں گے۔ باقیوں نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو باتیں کرنا تو بڑی آسان ہوتی ہیں، عملی طور پہ کام کر کے دکھانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عملی طور پہ میدان جہاد و قتال میں اترنا اور گولیوں کی بوچھاڑ میں آگے سے آگے بڑھنا اور دشمنان کا مقابلہ کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت دیں، اللہ تعالیٰ ہمت اور جرت اور توفیق دیں، تب ہی مرد مجاہد، مرد مومن وہ میدان میں اتر سکتا ہے، جم سکتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کر سکتا ہے اور باطل کے خلاف وہ جم کے لڑ سکتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، باتیں کرنا آسان ہے۔ تو تولوا الا قلیلا منہم، تو وہ پھر گئے مگر ان میں سے چند لوگ رہ گئے، باقی سارے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو جانتے ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، پہلے حکم مانگا، اللہ نے دے دیا حکم، اب عمل کرنے کی باری ہے تو اب یہ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے۔ یہ دو باتیں انہوں نے کہی تھی، ایک تو حکم مانگا تھا، اللہ نے حکم دے دیا، دوسری بات انہوں نے کہی تھی کوئی جرنیل مقرر کریں۔ تو اگلی آیت میں فرمایا وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی شمویل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو جرنیل مقرر کیا، بادشاہ اور حکمران مقرر کیا، طالوت تمہارا حکمران ہوگا۔ آپ نے کہا تھا نا حکمران دیں جس کے ساتھ مل کر ہم قتال کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کو حکمران بنا دیا گیا ہے، وہ جرنیل ہوگا، سپہ سالار ہوگا، اس کے ساتھ آپ نے مل کر لڑنا، سپہ سالار وہ ہوگا، اس کی زیر قیادت اس کے جھنڈے کے نیچے لڑنا آپ نے۔ اب ان کا مانگا ہوا کمانڈر بھی مل گیا، تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا آگے سے؟ اب اعتراضات دیکھیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، کہ طالوت کو ہمارے مقابلے میں ہمارے اوپر حکمرانی کیسے مل سکتی ہے، اس کو حکمران کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اور کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ حکمران بننے اور سپہ سالار بننے کے ہم اس کی بنسبت زیادہ حقدار ہیں، ہم اس کی بنسبت سپہ سالار بننے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور سپہ سالار بننے کے زیادہ حقدار کیوں ہیں؟ اس کی دلیل وہ کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو آپ حکمران بنا رہے ہیں، اس کو آپ سپہ سالار بنا رہے ہیں، حالانکہ اس کے پاس تو مالی وسعت ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، یہ تو غریب ہے۔
یہ تو غریب آدمی ہے، اس غریب آدمی کو کہاں کمانڈر بنا رہے ہیں آپ؟ ہم مالدار ہیں، مال و اسباب والے ہیں، بڑے سردار ہیں، یہ تو ایک عام سا آدمی ہے، اس کو کمانڈر بنا رہے ہیں آپ ہمارے مقابلے میں۔ اور طالوت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تفاسیر میں 3 الفاظ آتے ہیں۔ پہلا لفظ کان دباغن، وہ رنگ سازی کا کام کرتے تھے، رنگ کا کام کیا کرتے تھے۔ دوسرا لفظ آتا ہے کان ساقین، وہ مشکی تھے، پانی بھر بھر کے لاتے تھے، لوگوں کے گھروں سے مٹکے لے کے جاتے، دور سے پانی بھر کے ان کے گھر پہنچا دیتے تھے، پہنچا کے تھوڑے بہت پیسے اجرت ملتی اس سے اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ اور تیسرا لفظ آتا ہے تفاسیر میں کان راعین، کہ طالوت وہ چرواہے تھے، وہ لوگوں کی بکریاں چراتے تھے، محلے والوں علاقے والوں کی بکریاں لے کے چلے جاتے، دن پورا چراتے اور شام کو واپس لے کے آتے، آگے ان کے حوالے کرتے، اس طرح مہینے کے بعد ان کو کچھ اجرت ملتی تھی، اس اجرت سے وہ کام کرتے تھے۔ تو دوسرے لفظوں میں مزدور آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، اور مزدور کو کیا چاہیے، جہاں مزدوری مل جائے وہ وہی کام کرتا ہے۔ کبھی رنگ کا کام مل گیا تو رنگ کا کر دیا، پانی بھرنے کا کام مل گیا پانی بھرنا شروع کر دیا، اور بکریاں چرانے کا کام مل گیا بکریاں چرانا شروع کر دی، کوئی اور کام مل گیا وہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ مزدور ٹائپ کے آدمی تھے۔ اب ان کو جب کہا کہ طالوت تمہارا حکمران ہوگا، ان کو یہ بات بڑی چبھی کہ ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، ہمیں لفٹ ہی نہیں کرائی گئی، ہمیں پوچھا ہی نہیں گیا، اور ایک مزدور کو ہمارے اوپر حکمران بنا دیا گیا، ایک مزدور کو ہمارا سپہ سالار بنا دیا گیا، اور ہمیں کہنا ہے کہ جہاد کرنا ہے تو طالوت کی زیر قیادت تمہیں جہاد کرنا ہوگا۔ اس دیہڑی دار مزدور کو ہم اپنا کمانڈر مان لیں، یہ تو ہماری توہین ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے بادشاہت، حکمرانی اور سپہ سالاری کے زیادہ حقدار ہیں۔ زیادہ حقدار کیوں ہیں؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس لیے کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ سردار تو اس کو بنایا جائے جو مالدار ہو، جس کے پاس کو منصب تو ہو۔ اب یہ طالوت نہ تو انبیاء کی اولادوں میں سے ہے، یعنی کہ اس کا والد نبی ہو، دادا نبی ہو، پردادا نبی ہو، انبیاء کی اولاد میں سے ہو، پھر بھی کوئی بات سمجھ آتی ہے اس کو حکمران بنانے کی، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا بادشاہوں کے خاندان سے بھی نہیں ہے، تو اس کو اس کی پرائرٹی دینے کی یا اس کو ترجیح دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ہم سردار ہیں، مالدار ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمیں کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے مقابلے میں چن لی ہے، بس اللہ کی مرضی، اللہ جس کو مرضی ہے چن لیں۔ اللہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سے کام کے لیے کون سا بندہ زیادہ مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہیں، ہر آدمی کی صلاحیتوں سے رب واقف ہے، ہم واقف نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے مقابلے میں طالوت کو چنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طالوت کے اندر کچھ صفات ایسی ہیں جو تم میں سے کسی کے اندر بھی نہیں ہیں، کچھ صفات اس کے اندر ایسی ہیں جو تم میں سے کسی کے اندر بھی نہیں ہیں، اس لیے طالوت کو کمانڈر بنایا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نبی کی زبان سے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے مقابلے میں چنا ہے۔ اب کیوں چنا؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو علم کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ علم دیا ہے، اور جسم کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ مضبوطی دی ہے۔ جہاد کرنا ہے، کوئی کھیل کے لیے تو نہیں جا رہے، جہاد کرنا ہے، میدان جہاد کے لیے جو چیزیں ضرورت ہیں، دو بنیادی چیزیں، وہ دونوں چیزیں تم سب کی بنسبت طالوت کے بعد زیادہ ہیں۔ جہاد کرنے کے لیے تدابیر اختیار کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، ترتیب بنانی ہے،
اس سب کے لیے علم چاہیے، عقل چاہیے، سمجھ فہم چاہیے۔ یہ علم، یہ سمجھ، یہ فہم تم سب سے زیادہ طالوت کے پاس ہے۔ جب علم زیادہ ان کے پاس ہے تو اس علم کی بنیاد پر وہ صحیح فیصلے کریں گے اور غلطی سے بچیں گے، خود بھی نقصان سے بچیں گے، اپنے ساتھ جانے والے جتنے بھی افراد ہیں، مجاہدین ہیں، ان سب کو بھی غلطی سے بچائیں گے۔ تو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم ہوگا، اس سے آدمی، کمانڈر صحیح فیصلہ کرے گا اور غلط فیصلوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، خود بھی نقصان سے بچے گا، باقیوں کو بھی بچائے گا۔ تو علم طالوت کے پاس زیادہ ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، اس لیے طالوت کو چنا گیا۔ اور دوسرا، بسطۃ فی العلم والجسم، جسم کے اعتبار سے بھی طالوت کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت سے نوازا ہے۔ کڑیل نوجوان ہے اور طاقت والا ہے، پوری تمہاری قوم کے اندر طالوت کے مقابلے کا طاقتور کوئی نہیں ہے، پہلوان کوئی نہیں ہے۔ اب جب دشمن سے مقابلہ کرنا ہے تو مڑیل سے جسم والے کو کمانڈر بنا کے سامنے کھڑا کر دیا، چڑیا جیسا، تو وہ کیا مقابلہ کرے گا؟ کوئی مقابلے والا کمانڈر سامنے کھڑا ہو، کم از کم نظر تو آئے نا کہ یہ کمانڈر مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کی جسمانی ڈیل ڈول اور ظاہری اس کا جو حلیہ ہے وہ بھی تو کمانڈروں والا لگتا ہو نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ طالوت کے اندر جسمانی قوت اور طاقت ہے، برداشت ہے، سخت جان ہے۔ تو جب میدان جہاد و قتال میں تلواریں چلیں گی، تیر اور نیزے چلیں گے، چاروں طرف خون بہے گا، اس وقت کمزور دل والا تو بھاگ جائے گا۔ جب کمانڈر بھاگ گیا، باقی پر لڑائے گا کون؟ جب دیکھا کہ چاروں طرف گمسان کی جنگ ہے، کمانڈر صاحب بھی بھاگ گئے۔ جب کمانڈر بھاگ گیا تو فوج خود بخود ہار جاتی ہے، کمانڈر ہی غائب ہو گیا۔ اب کمانڈر ایسا ہونا چاہیے جو سخت سے سخت حالات میں بھی وہ ساری چیزوں کو فیس کرے، وہ مقابلہ کرے، وہ جمع رہے، وہ بھاگے نہیں۔ اس کے لیے مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے، مضبوط قوت فیصلہ کی ضرورت ہے، جسمانی جفا کشی کی ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں طالوت کے اندر باقی ساری قوم کی بنسبت زیادہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کا انتخاب کیا۔ فرمایا ہم نے باقی سارے سرداروں، ساری قوم کے مالداروں اور وڈیروں کو چھوڑ کے طالوت کو کمانڈر کیوں بنایا ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ ہم نے طالوت کو علم کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی باقیوں کے نسبت زیادہ دی ہے۔ علم بھی اس کے پاس زیادہ ہے، اس سے وہ فیصلے صحیح کرے گا، اور جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، وہ برداشت کرے گا، فیس کرے گا، مقابلہ کرے گا، بھاگے گا نہیں۔ تو کمانڈر کے اندر یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو باقیوں کے مقابلے میں ان کو منتخب کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ بتا دی نا عقلی طور پہ، دوسرا فرمایا وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت کا مالک بنا دیتا ہے۔ حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو حکمران بناتا ہے جس کو مرضی بنا دے۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ آپ ہوتے کون ہیں سوال کرنے والے کہ طالوت کو حکمران کیوں بنایا ہے؟ اللہ کی مرضی، بات ختم۔ اللہ جس کو مرضی بنا دے۔ اللہ نے آپ سے کوئی مشورہ لینا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو کسی سے مشورہ نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بس طالوت کو بنا دیا، بس بنا دیا۔ آپ کا کام ہے اس کی پیروی کرنا، اس کے ساتھ چلنا اور اس کے ساتھ مل کے جہاد و قتال کرنا۔ آپ کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ تو یہ جواب دے دیا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اور واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے ہیں اور علیم ہیں، جاننے والے ہیں۔ وسعت دینے والے کہ طالوت کے پاس ظاہری طور پہ مال و اسباب نہیں ہے۔ آج طالوت کنگال بینک کا مینیجر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ مزدور ہے، لیکن کیا ساری زندگی وہ مزدور رہے گا؟
ابتدائی طور پہ تو مزدور تھا، اللہ نے بعد میں اس کو کمانڈر بنا دیا اور پوری قوم کا حکمران بنا دیا۔ اب تو وہ مزدور نہیں ہے نا، اب تو وہ حکمران بن گیا ہے۔ پہلے اس کے پاس مال نہیں تھا، اب جب حکمران بن گیا پوری قوم کا خزانہ اس کے پاس آ گیا۔ اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کے پاس مال نہیں ہے؟ اب تو سب کچھ اسی کے پاس ہے، اسی کے آرڈر سے سب کچھ چلے گا۔ تو یہ اللہ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے ہیں۔ تمہیں اگر مالدار بنایا ہے تو اسی اللہ نے بنایا ہے۔ جس اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے وہی اللہ عنقریب طالوت کو بھی مالدار بنا دے گا۔ اور علیم ہے، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ کا علم کامل ہے۔ تمہارے فیصلے ناقص ہیں، تمہارا علم ناقص ہے، تمہارے فیصلوں میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کے فیصلے غلطی سے پاک ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو بنانا ہے، اللہ نے بہتر سمجھا اسی کو بنا دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے، قوم نے کہا کہ ہم کیسے مانیں، ہمارے لیے کوئی ظاہری نشانی بھی تو ہو۔ آپ کہہ تو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طالوت وہ کمانڈر ہوگا، لیکن کوئی ظاہری علامت، کوئی نشانی یہ بھی تو بتائیں ہمیں، تاکہ ہمیں شرح صدر ہو کہ واقعی اللہ نے کہا ہے کہ طالوت ہمارا کمانڈر ہوگا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان سے ان کے نبی نے فرمایا إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ، حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کے بادشاہ بننے کی نشانی یہ ہے أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، کہ عنقریب آنے والے دنوں میں تمہارے پاس ایک بکسا آئے گا، ایک صندوق آئے گا، فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے تسلی کا سامان ہوگا۔ تمہیں شرح صدر چاہیے تو اس کے لیے تسلی کا سامان اس صندوق کے اندر موجود ہوگا۔ وہ تسلی کا سامان کیا ہوگا؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی جو آل اولاد ہے، ان کا خاندان ہے، ان کے چھوڑے ہوئے جو تبرکات ہیں، وہ تبرکات وہ اس صندوق میں ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ ان تبرکات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، ان کے رومال تھے، ان کا عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور عصا جس کو وہ پھینکتے تھے، سانپ بن جاتا تھا، واپس اٹھاتے تھے لاٹھی بن جاتی تھی، وہ عصا تھا۔ اس کے علاوہ رومال تھا اور کچھ اور دیگر کپڑے، دیگر چیزیں تھیں۔ یہ تبرکات نسل در نسل موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چلتے چلتے وہ آگے آ رہے تھے۔ تو درمیان میں یہ گم ہو گئے تھے، کہیں چوری ہو گئے، کہیں گم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کی بادشاہت کی علامت کے طور پہ یہ گم شدہ صندوق یہ واپس نشانی کے طور پہ لا کے طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ ان آیت ملکہ، حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کے جرنیل اور سپہ سالار بننے کی علامت یہ ہے ان یأتیکم التابوت، کہ عنقریب آنے والے دنوں میں تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسلی کا سامان ہوگا، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کے چھوڑے ہوئے تبرکات وہ اس میں ہوں گے، اور تحملہ الملائکہ، فرشتے وہ صندوق اٹھا کے لائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، فرشتے صندوق اٹھا کے لائے اور لا کر جہاں پہ حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کے سامنے آ کے وہ صندوق رکھ دیا۔ اب ظاہری علامت پوری ہو گئی، ظاہری علامت پوری ہو گئی۔ تو فرمایا ان فی ذالک، اس صندوق کے دیکھنے میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے نشانی ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ طالوت کو ہم جرنیل مانیں گے لیکن نشانی دو، یہ لو نشانی آ گئی ہے، یہ نشانی دیکھ لو، یہ وہ گمشدہ صندوق ہے جس میں تبرکات موجود ہیں، اس کو دیکھ لو، یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ تو ان فی ذالک، اس صندوق میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی باتوں کو مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، تو یہ تمہارے لیے نشانی آ گئی ہے۔
اب جو تمہاری ڈیمانڈیں تھیں، آپ لوگوں نے کہا جہاد و قتال کا حکم دو، ہم نے حکم دے دیا۔ آپ نے کہا جرنیل مقرر کریں، ہم نے جرنیل مقرر کر دیا۔ دونوں چیزیں آپ کی پوری ہو گئی ہیں۔ اب آپ کیا کرو؟ اب آگے بڑھو میدان جہاد کی طرف، میدان جہاد کی طرف بڑھو، اور حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ ان کی سپہ سالاری میں، ان کی قیادت میں آگے بڑھو، امالکا کے پاس جاؤ اور جا کے امالکا کے ساتھ جہاد کرو، اور ان کو قتل کر کے ان کے ظلم اور بربریت سے دنیا کو پاک کرو۔ یہ کرنے کا کام ہے، آگے بڑھو۔ اب وہ آگے بڑھے نہیں بڑھے، انہوں نے کیا کیا، یہ کل کے درس میں انشاءاللہ ساری ان کی تفصیل آ جائے گی، انہوں نے کیا کیا۔ پیچھے کیا دیا تھا نا، الا قلیلا منہم، ان میں سے گنے چنے چند افراد میدان جہاد کی طرف گئے ہیں، باقی سارے کھانے پینے والے، کہتے ہیں نا بریانیاں کھانے والے بہت سارے ہوتے ہیں، مرغیاں اندر کرنے والے، بریانیاں کھانے والے، بکرے اندر کرنے والے، کھانے پینے والے، یہ بہت سارے مل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے کو اکا دکا ہی ملتا ہے۔ جو اللہ کے دین کی خاطر قربانی دے، اللہ کے دین کی خاطر آگے بڑھے، یہ اکا دکا ہی ملتا ہے۔ تو یہ باتیں کرنے والے بہت سارے تھے، آگے جانے والے حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جانے والے، جا کے جہاد و قتال کرنے والے، امالکا کو قتل کرنے والے، ان کے ظلم اور بربریت سے دنیا کو پاک کرنے والے، وہ گنے چنے سرفروشان ملت تھے جنہوں نے یہ جہاد و قتال کیا۔ اس کی برکت سے یہ ظلم و زیادتی یہ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کے درس میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سارے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد